السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو دو اسلامک واقعات کے بارے میں بتائیں گے، ایک عقبہ بن نافع اور ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ واقعہ نمبر 1۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افریقہ کے ایک جنگل میں شہر بسانا چاہا تاکہ وہاں مسلمانوں کا لشکر قیام کر سکے۔ چنانچہ اس کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا گیا وہاں ہزاروں قسم کے جانور اور خونخوار درندے بسے ہوئے تھے۔ حضرت عقبہ بن نافع نے اللہ سے دعا کی، پھر جنگل میں کھڑے ہو کر درندوں سے خطاب فرمایا کہ اے جنگل کے سانپوں اور درندوں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں اور یہاں رہنا چاہتے ہیں، لہٰذا تم یہاں سے کسی اور جنگل میں چلے جاؤ۔ اس کے بعد جو بھی ہم کو یہاں ملے گا ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ یہ سن کر جنگل کے جانور اور درندے اپنے اپنے بچوں کو لے کر جنگل سے نکلنے لگے اور دوسری جگہ منتقل ہو گئے۔ مسلمانوں کی اس ایمانی قوت کے حیرت انگیز کرشمہ نے لوگوں کو متحیر کر دیا اور بہت سے قبائل نے اس دن ایمان قبول کر لیا۔ واقعہ نمبر 2۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیام دریائے نیل کے نام۔ مصر میں زمانہ جاہلیت سے یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ جب بھی دریائے نیل ٹھہر جاتا تو ایک حسین اور خوبصورت لڑکی کو قتل کر کے دریا کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ دریائے نیل پھر حسب معمول چل پڑتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب مصر فتح ہوا اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے گورنر مقرر ہوئے تو اس وقت بھی حسب معمول دریائے نیل کی روانی ختم ہو گئی اور وہ ٹھہر گیا۔ اس موقع پر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے اس دستور کا ذکر کر کے اس کے مطابق عمل کی اجازت چاہی۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جاہلیت کی رسم ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے، البتہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں مشورہ کروں گا۔ چنانچہ حضرت عمرو نے امیر المومنین کو خط لکھا اور اس واقعے کی پوری تفصیل بیان کر کے مشورہ چاہا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں دریائے نیل کے نام ایک چٹھی روانہ فرمائی اور حضرت عمرو کو لکھا کہ وہ چٹھی دریائے نیل میں ڈال دیں۔ اس چٹھی کا مضمون یہ تھا: یہ اللہ کے بندے عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام، اگر تو اے دریائے نیل اپنی طرف سے جاری ہوتا تھا تو مت جاری ہو، اور اگر اللہ کے واحد قہار نے تجھ کو جاری کیا تو ہم اسی سے سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھ کو جاری کر دے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چٹھی دریائے نیل میں ڈال دی۔ ڈالنا ہی تھا کہ دریائے نیل خوب تیزی کے ساتھ رواں ہو گیا۔ ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو اسی طرح کے اسلامی واقعات سننے کو ملیں۔